میرے دوست مذاق مذاق میں میری بیوی کی قیمت لگاتے۔ کوئی کہتا میں ایک رات کا 50,000 دوں گا، کوئی کہتا میں 1,00,000 دوں گا۔ ایک دن میں نے ایک دوست سے پیسے ادھار مانگے تو اس نے پھر وہی بات کہی۔ میں دوستوں کو بلا کر کچھ پیسوں کی خاطر بیوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ تقریباً 8 سے 7 لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد میری بیوی انتقال کر گئی۔ میں نے اسے دفنا دیا اور سب کو کہا کہ بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کو میں بستر پر سویا تو مجھے نیچے سے کوئی چیز کاٹنے لگی۔ میں نے اٹھ کر چادر ہٹائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں روتا ہوا اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا کیونکہ میری اماں کے مرنے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میرے ابا ہی اب میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن اب وہ بھی بیمار رہنے لگے۔ وہ اکثر کہتے تھے بیٹا شادی کر لو، میرا کوئی بھروسہ نہیں کب کس وقت دنیا سے چلا جاؤ۔ میرے ہاں کرنے پر انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ وہ بہت سادہ اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہر وقت جھکی نظر سے دیکھتی جیسے اس دنیا سے بے خبر ہو۔ مجھے تو چلاک اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند تھی، مگر وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھی۔ دل نے چاہا کہ انکار کر دوں، مگر جب ڈاکٹر نے کہا تمہارے بابا بہت بیمار ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو میں انکار نہ کر سکا۔ میں اپنے بابا کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا بیٹا نکاح پڑھ لو، میں یہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ بابا کے کہنے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ کرن بھی وہیں موجود تھی۔ سفید دوپٹے میں ملبوس وہ خاموش کھڑی تھی۔ بابا کے بستر کے قریب ہم سب کھڑے تھے اور مولوی صاحب نکاح کے الفاظ پڑھ رہے تھے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ دل نہیں مان رہا تھا مگر میں مجبور تھا، بابا کی خواہش تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور بابا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اب میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے مگر وہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنے لگے اور چند لمحوں میں ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر سنسان ہو گیا۔ اب صرف میں اور کرن رہ گئے تھے۔ وہ میری بیوی بن چکی تھی مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، نماز پڑھتی اور پھر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ٹال دیتا کیونکہ میرے اندر اس کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ بابا نے ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا۔ گھر تھا، گاڑی تھی اور ان کی پینشن اور انشورنس کے پیسے ہر مہینے آ جاتے تھے، لیکن میں یہ سب چھوڑ کر کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف پیسے سے زندگی نہیں بنتی، اس میں مزہ بھی ہونا چاہیے۔ میں اب زندگی کے مزے لینا چاہتا تھا۔ میں سوچا کہ اب میں آزاد ہوں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں رہی، میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ میرے کچھ دوست تھے، وہ سب میری ہی طرح آزاد خیال تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں گپے لگاتا اور راتیں دیر تک جاگتے گزرتی تھی۔ انہی میں سے ایک نے ایک دن کہا اب تو نے تو شادی کر لی ہے، اب بیوی تجھے دوستوں سے ملنے بھی نہیں دے گی اور چند دنوں بعد تو ہمیں بھول جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، وہ تو میری بات پر کان تک نہیں دھرتی۔ میں نے ابھی تک اسے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ گھر کے کام کرتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی مجھے قید نہیں کر سکتا، میں تو بھی آزاد ہوا ہوں۔ بابا کی زندگی میں ان کے حکموں میں بدھا ہوا تھا، اب نہ وہ ہیں اور نہ کوئی روکنے والا۔ اب تو میں وہ سب کچھ کروں گا جس کا ہمیشہ دل چاہتا تھا۔ زندگی کو اپنے انداز میں جینے کا وقت آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایک انجانی خوشی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن میری سوچ بدل دیں گے، مگر اس وقت میں صرف اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا۔ جس طرح ہماری شادی ہوئی تھی ایسا کوئی ماحول ہی نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ اب تمہاری سہاگرات ہے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ روشنی سے بھرا کمرہ ہو، خوشبو پھیلی ہو اور دل دھڑکنے والا منظر ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ہاسپٹل کی سفید دیواریں تھی، بابا کا ضعیف وجود، ان کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی اور مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ نکاح کے وقت نہ میں نے کرن کو ٹھیک سے دیکھا تھا، نہ اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ بس ایک خاموش رسم پوری ہوئی۔ بابا نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے سے لے کر تدفین تک سارے کاموں میں اور کرن ایک دوسرے سے بالکل الگ رہے۔ وہ بس خاموشی سے ہر بات پر ہاں کرتی رہی، جیسے زندگی نے اس کے سارے اختیار چھین لیے ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے گھر آ گئی اور اب اس بات کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کہاں سوتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے اور کس حال میں ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے کمرے میں سوتا تھا اور وہ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ اس نے کبھی میرے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ نہ اس نے کوئی شکایت کی، نہ کوئی سوال، جیسے اس نے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔
میرا مزاج بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کسی ذمہ داری یا تعلق میں الجھتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی چاہت تھی نہ احساس، میں بس اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ وہ گھر میں ہے، مگر اس سے میرا کوئی خاص لینا دینا نہیں، وہ بس کھانا بنا دیتی ہے اور گھر کے کام کر لیتی ہے، بس اتنا ہی رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ میں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جب بھی دوست آتے میں اسے سب کے لیے کھانا بنواتا، کبھی مرغ مسلم، کبھی بریانی، کبھی کباب۔ 5 منٹ بعد میں کوئی نہ کوئی چیز کہہ دیتا کہ چائے بنا دو، سالن گرم کر دو یا پانی لے آؤ، اور وہ خاموشی سے سب کچھ کر دیتی۔ اس کی چہرے پر کبھی ناراضگی نہیں دیکھی، نہ اس نے کوئی بات کہی، جیسے اس کی زبان ہی بند ہو چکی ہو۔ وہ بس میرا حکم سنتی اور پورا کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس دوران وہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، میں اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ شاید بار بار آواز دے رہی تھی کہ چائے بن گئی، آ کر لے جاؤ، لیکن میں اپنے دوستوں کے شور میں سن ہی نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چائے لے کر اندر آ گئی، جیسے ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور واپس پلٹنے لگی۔ میرے دوستوں کی نظر اس پر جم گئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا، چہرے پر شرم اور خاموشی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک دوست بولا کہ تیری بیوی تو دیکھنے میں بری نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، دیکھنے میں بری نہیں ہے، لیکن بس جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گاؤں کی سادہ سی عورت ہے۔ مجھے ایسی عورتیں ذرا بھی پسند نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بولتی نہیں، باتوں میں مزہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات ذرا شوخی سے کہی تو میرے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تجھے اچھی نہیں لگتی تو ہمیں دے دے۔ میں چونک کر بولا کہ کیا مطلب دے دوں؟ کیا کوئی چیز ہے اٹھا کر دے دوں؟ وہ سب ہنسنے لگے، مگر ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا مطلب چھپا ہوا تھا۔ ارے یار، ہم مذاق نہیں کر رہے، ایک رات کے لیے دے دے، بدلے میں جتنے چاہے پیسے لے لے۔ میں لمحہ بھر کے لیے ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ان کی بات بری بھی لگی اور نہیں بھی لگی۔ بری اس لیے لگی کہ وہ میرے رشتے کی توہین کر رہے تھے، اور اس لیے نہیں لگی کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں مذاق کا تاثر تھا، مگر بھی وہ بار بار یہی بات دہرانے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ سوچ لے اس بارے میں، ہم منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف سرگوشیاں تھیں اور میں ان کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر میں کس راستے پر نکل آیا ہوں، میری زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اور میرے اندر ایک خاموش سوال گونج رہا تھا کہ کیا میں اتنا گر چکا ہوں کہ اب اپنی عزت بھی بیچ سکتا ہوں؟ پھر میں نے سوچا کہ کون سی میری عزت ہے؟ میں تو اسے اپنی عزت بنایا ہی نہیں، میں تو اسے اپنی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا۔ میں سوچنے لگا، اگر دوستوں کی بات مان لوں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس لڑکی کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، نہ ماں باپ، نہ کوئی بھائی، کون سوال کرے گا وہ کہاں گئی تھی یا کس کے ساتھ تھی؟ وہ تو بس میرے گھر میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی، کھانا پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو اسے اپنی بیوی نہیں مانا، بلکہ ایک نوکرانی بنا کے رکھا ہے۔ اس کا وجود میرے لیے بس اتنا ہی تاکہ وہ میرے حکم پر کام کرے اور میرے دوستوں کے سامنے میرا روب قائم رہے۔ میرے دماغ میں دولت کی لالچ نے ایک ایسا جال بچھا دیا جس میں میری عقل پھنس چکی تھی۔ میں خود سے کہنے لگا کہ جب میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں تو کسی نہ کسی طرح یہ پورے کرنے ہوں گے۔ بابا کی پینشن اور انشورنس کے پیسوں سے تو میری عیاشی نہیں چل سکتی تھی۔ دن رات کے قرضے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ پارٹیوں کا شوق ایسا تھا کہ اب ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں سب دوست شادی شدہ تھے، ان کے گھروں میں کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی ماں تھی، کوئی مشترکہ خاندان میں رہتا تھا، لیکن میرا گھر خالی تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ کوئی پوچھنے والا، بس میں اکیلا تھا۔ اتنے دنوں سے میرا ہی گھر پارٹیوں کی جگہ بن گیا تھا اور مجھے بھی ان محفلوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہنسی مذاق، شور شرابہ، کہکے اور نشے کی محفلوں کے بغیر اب میرا وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ دیکھ لیتے ہیں آخر کتنے پیسے دینے کو تیار ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ پھر کتنے پیسے دو گے؟ وہ سب تقریباً 6 سے 7 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50 ہزار دیں گے۔ میں ہنسا اور کہا نہیں یار، اگر کوئی گرل فرینڈ ہوتی تو شاید مان بھی جاتا، لیکن وہ تو میری بیوی ہے، چاہے دل سے نہ ہو مگر کاغذوں میں تو ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر ایک نے کہا کہ چل پھر 1 لاکھ دیتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا 1 لاکھ بھی دو اور آئندہ 2 پارٹیوں کا خرچ بھی تم لوگ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے فوراً کہا ہمیں منظور ہے۔ میرے اندر جیسے ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا، ضمیر کی آواز کہیں بہت نیچے دب چکی تھی، مگر لالچ نے ساری حدیں پار کر لی۔ میں نے کہا لیکن یہ کام یہاں نہیں ہوگا، میرے گھر میں کوئی گواہ نہ بن جائے، اگر بات پھیل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ طے کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی جو شہر کے کونے میں ایک سستا سا ہوٹل تھا۔ رات کے وقت میں نے کرن سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ پوچھے
سر ہلا کر تیار ہو گئی۔ وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر میرے پیچھے چل پڑی۔ میں نے گاڑی چلائی اور ہم اس ہوٹل کے باہر پہنچ گئے۔ وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور بھائی کوئی خاص رونق نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اندر جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر گئی تو کمرے میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ معمول کی طرح خاموش تھی، جیسے اسے کسی بات کا اندازہ ہی نہ ہو۔ میں دل میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، اس کے لیے تو سب کچھ ایک جیسا ہے۔ میں باہر نکل آیا۔ میرے دوست پہلے سے باہر کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھنا، صبح ہونے سے پہلے سے واپس چھوڑ دینا۔ وہ بولے فکر نہ کرو، سب خیال رکھا جائے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کے وقت دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن پیسوں کا خیال آتے ہی وہ بہت ہلکا پڑ گیا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا کہ اب کچھ دن آرام سے گزریں گے۔ 6 سے 7 لاکھ روپے کمانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میں نے تو آج تک 1 روپیہ بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کمایا تھا۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا، کمرے میں گیا اور الماری سے خالی بیگ نکالا۔ پھر میز پر بیٹھ کر نوٹ گننے لگا۔ ایک ایک نوٹ میرے ہاتھ سے گزرتا تو دل میں ایک عجیب سا نشہ چڑھ جاتا، جیسے میں دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی ہوں، جیسے میں نے زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا ہو۔ میں نے نوٹوں کے بنڈل بڑی ترتیب سے رکھے۔ 6 سے 7 بنڈل تھے اور ہر بنڈل پر 1 لاکھ لکھا تھا۔ میں نوٹوں کو بار بار گن رہا تھا، ان کی کھڑکھڑاہٹ سن رہا تھا اور دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ ان پیسوں سے کتنی پارٹیاں ہو سکتی ہیں، کتنی راتیں بے فکری میں گزر سکتی ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، میں تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ میں نوٹ میز پر ہی چھوڑ دیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اور سکون دونوں ہی جیسے پیسوں کے سہارے آ گئے تھے۔ میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ کل صبح سب کچھ ٹھیک ہوگا اور میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ رات میں زندگی کا سب سے اندھیرا موڑ بننے والی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ میں دیکھا کہ میرے دوست ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں سوچا کہ خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو لے آؤں گا۔ میں اس طرف گیا تو دروازے پر دستک دی۔ میرے دوست گھبرائے ہوئے باہر آئے، ان کے چہروں پر خوف تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے یار بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، وہ تو بہت ڈرپوک تھی۔ میرے ایک دوست نے کامتی آواز میں کہا نہیں نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا ہے؟ تو ایک اور دوست نے کہا یار تیری بیوی مر گئی ہے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا، جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میری زبان بند ہو گئی اور دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا تم نے کیا کہا؟ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں یار غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، بس وہ بے ہوش ہوئی اور دم توڑ گئی۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے انداز میں کہا میں نے تم لوگوں سے کہا بھی تھا کہ جو کچھ کرنا ہو طریقے سے کرنا، مگر تم لوگوں نے میری بات ہی مانی۔ میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب بری طرح پھنس جائیں گے، جیل جانا پڑے گا۔ میں نے کہا اب تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جلدی جلدی مشورہ کیا کہ بس کسی سنسان جگہ پر لے جا کر اس میت کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں بے جان سا کھڑا رہ گیا، میرا دماغ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ کمرے کے اندر گئے، انہوں نے کرن کی میت کو کپڑے میں لپیٹا۔ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ سکی ہو۔ اس کے چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے نظریں پھیر لی اور بس اتنا کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو۔ میرے دوستوں نے تیزی سے میت کو گاڑی میں ڈالا اور اندھیری سڑکوں پر نکل گئے۔ ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچے، وہاں زمین کھودی گئی اور چند منٹوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں واپس بیٹھے اور اپنے گھروں کو آ گئے۔ وہاں آ کر میں نے سب پر غصہ نکالا۔ میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ کچھ غلط نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ اب بس بھی کر یار، ہم نے تجھے پہلے ہی 1-1 لاکھ دیا تھا، 1-1 لاکھ اور دے دیں گے، زبان بند رکھنا۔ میں نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، اگر میں پکڑا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے کہ کوئی نہیں پکڑا جائے گا، اگر ایک پھنس بھی جائے تو ہم سب اسے بچا لیں گے، ہم دوست ہیں۔ بس گڑبڑ ہو گئی لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے یہ کسی کھیل کا حصہ ہو۔ ان کے چہروں پر افسوس نہیں تھا، صرف ڈر تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وقت گزرتا گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ ہم سب نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل گیا، معاملہ دب چکا ہے، اور ہم نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہی یقین کر لیا۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں تاکہ دماغ تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ سب نے حامی بھر لی اور طے ہوا کہ پارٹی میرے گھر پر ہی ہوگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے کسی کی جان نہ لی ہو، جیسے کسی کا ضمیر سو گیا ہو۔ ہم لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ صرف 1 ہفتہ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ گھر پر سارا سامان منگوا کر ہم نے پارٹی کی پریپریشن شروع کر دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر ایک کے چہرے پر ہنسی تھی اور سب اپنے اپنے انداز میں خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم نے ایک انسان کو دنیا سے رخصت کیا ہے۔
بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کامیابی کا جشن منانے والے ہوں۔ میں نے خود بھی ان سب کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک دھندلا سا خیال آیا، اگر کرن زندہ ہوتی تو سب کے لیے کوئی نہ کوئی خاص چیز ضرور بناتی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ گھر میں خوشی ہو، وہ سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ پکاتی۔ لیکن یہ خیال ایک لمحے میں آیا اور پھر غائب ہو گیا، جیسے میری یادداشت نے بھی کرن کو بلا دیا ہو۔ پارٹی شروع ہوئی، سب کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، شور شرابہ گونج رہا تھا۔ اس دوران میرے ایک دوست اکرم کا موبائل فون بجا، باہر گیا اور کہنے لگا کہ سگنل نہیں آ رہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہم سب اپنی باتوں میں مشغول تھے، وقت گزرتا گیا مگر اکرم واپس نہیں آیا۔ پھر ہمیں باہر سے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے زور سے زمین پر کچھ پھینکا ہو۔ ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ہم نے سوچا شاید کوئی گزرنے والا ہوگا یا کوئی جانور بھاگ گیا ہوگا۔ لیکن جب اکرم کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو دوسرا دوست اٹھا اور بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کہاں رہ گیا۔ وہ باہر گیا، کچھ ہی لمحوں بعد اس کی چیخ سنائی دی۔ ہم سب گھبرا کر باہر دوڑے، جو منظر ہمارے سامنے تھا وہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکرم زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جسم اکھڑا ہوا تھا اور چہرے پر خوف جم گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی موت کو سامنے سے دیکھا ہو۔ اس کے گلے پر نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ سے دبایا ہو یا کوئی سخت چیز لپیٹی گئی ہو۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ ہم لوگ تو بس ایک عام سی پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ کون ہمارے گھر میں آیا، یہ سب کر کے چلا گیا؟ اور اگر آیا بھی تو کیوں؟ اکرم کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی، پھر یہ سب کس نے کیا؟ ہم سب نے جلدی سے اس کے گھر فون کیا، وہاں قیامت مچ گئی۔ اکرم کے ماں باپ رونے لگے، اس کی بہن بھائی چیخنے لگے، وہ سب بھاگتے ہوئے ہمارے گھر پہنچے اور پولیس کو بھی ساتھ دے آئے۔ پولیس نے گھر کو گھیر لیا، سوالات کی بوچھار شروع ہوگی۔ اس وقت اکرم باہر گیا، کتنی دیر گزری، آواز کہاں سے آئی، تم لوگ کہاں تھے؟ سب کے بیانات الگ الگ تھے اور پولیس والے شک کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے سب کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم سب پارٹی کر رہے تھے۔ اکرم فون اٹھا کر باہر گیا اور واپس نہیں آیا۔ پولیس والے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کہیں تم لوگوں میں کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ہم نے انکار کیا، مگر ان کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ اکرم کا باپ ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہماری بات پر اسے یقین نہ ہو، جیسے اس کے دل میں بیٹھ چکا ہو کہ اس کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اکرم کے جانے کے بعد ہم سب کے اوپر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا، مگر وقت گزرتا گیا، 2 ہفتے گزر گئے، پولیس کی تفتیش بھی سست پڑ گئی اور ہم نے پھر خود کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ شاید یہ سب ایک اتفاق تھا۔ لیکن قسمت جیسے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ایک دن وہی سب دوست پھر میرے گھر آئے۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے، کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھار کوئی جملہ بول دیتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، جبکہ اکرم تو کبھی کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں۔ وہ اندر گیا اور کافی دیر تک واپس نہیں آیا۔ ہم نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر ہم نے دروازہ توڑ دیا، جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہمارا دوست فرش پر گرا ہوا تھا، پانی ابھی تک نل سے بہہ رہا تھا مگر وہ نہانے گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے ویسے ہی تھے جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا ہو یا کسی پراسرار طاقت نے اس کی سانس روک دی ہو۔ اس کے چہرے پر ویسا ہی خوف تھا جیسا اکرم کے چہرے پر تھا۔ پھر وہی شور مچ گیا، پولیس بلائی گئی، بیانات دیے گئے، سوالات پوچھے گئے۔ سب کچھ میرے ہی گھر میں ہو رہا تھا۔ لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی بڑے جرم میں ملوث ہو، مگر میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 4 ہفتوں کے اندر 2 نوجوان لڑکے اچانک کیسے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اب میرے لیے خوفناک خواب بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا خواب جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جیسے کوئی ان سب کے پیچھے ہو، جیسے کہ ان سے بدلہ لے رہا ہو، جیسے کرن کی روح ابھی تک بے چین ہو۔ اب ہم 5 دوست رہ گئے تھے، مجھے ملا کر حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ہر ایک کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، ہم سب کے چہروں سے مسکراہٹیں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میرے ایک دوست نے کانپتی آواز میں کہا کہ کہیں یہ سب کچھ کرن تو نہیں کر رہی؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر زبردستی ہنسنے کی کوشش کی اور کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے خود اسے دفنایا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، پھر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، لیکن اندر سے میرا دل بھی کانپ رہا تھا، میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر دل کے کسی کونے میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری ضرور جاگ اٹھی تھی۔ سب اس وقت میرے گھر پر نہیں بلکہ شہر کے کیفے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب میرے گھر پر نہیں ملیں گے ہم، کیونکہ پچھلے دونوں واقعات وہیں ہوئے تھے۔ ہم سب نے کافی منگوائی، خاموشی سے بیٹھ کے، کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔
جیسے ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم ہو۔ میرا ایک دوست بولا کہ یار پولیس بار بار بیان لے رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی افسر آتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے اور نوٹس دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی کوئی بات نکل اور حقیقت سامنے آ جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اگر کسی بات سے کچھ نکلا تو تم سب کے لیے برا ہوگا، کیونکہ میں وہاں نہیں تھا، تم لوگ تھے، میں نے تو اسے صرف تمہارے حوالے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ دونوں دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیرے گھر پر ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تیرے گھر سے جڑا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اسے کبھی اپنی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور پھر میں نے خود اسے تم لوگوں کے حوالے کیا تھا، تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، پھر میں کیوں بدلہ لوں گا؟ تم لوگ لگتا ہے پاگل ہو گئے ہو یا بہت زیادہ فلمیں دیکھ لی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور دوست نے سنجیدگی سے کہا کہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں حادثے تیرے گھر پر ہوئے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں تو کچھ نہیں بدلا، مگر تیرے گھر میں ایک کے بعد ایک واقعہ ہو سکتا ہے کوئی جن یا بدرو وہاں موجود ہو جو ہم سب کے پیچھے ہو۔ میں نے کہا، چھوڑو یہ سب فضول باتیں ہیں، کرن انتقال کر چکی ہے، اس کی قبر خود میں نے دیکھی تھی، اب کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب اتفاق ہے، ہم صرف بدگمان ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ویٹر ہمارے سامنے کافی کے کپ رکھ گیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا گھونٹ لیا، ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، سب خاموش ہو گئے، بس چمچوں کے کپ سے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے بیٹھے ایک دوست نے زور سے اپنا گلا پکڑ لیا اور کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا گیا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہم سب دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے۔ شروع میں ہمیں لگا کہ شاید کافی غلط نالی میں چلی گئی ہو یا اسے دم گھٹنے کی تکلیف ہو گئی ہو، لیکن جب ہم نے اس کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ عام بات نہیں ہے، کسی نے اسے زہر دیا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہم نے شور مچایا، لوگوں کو بلایا، ویٹر دوڑتا ہوا آیا، ہم نے فوراً گاڑی منگوائی، اسے ہاسپٹل لے جانے لگے۔ راستے میں ہر طرف ٹریفک جام تھا، ہم چلا رہے تھے کہ راستہ دو، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ جب تک ہم ہاسپٹل پہنچے وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے کسی طاقتور زہر سے مارا گیا ہے۔ معاملہ صاف طور پر جان سے مارنے کا لگتا ہے۔ پولیس کو بلایا گیا اور ہم سب سے لمبے لمبے سوالات کیے گئے۔ اب ہم صرف 4 رہ گئے تھے اور چاروں کے چہرے سے زندگی غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے جو ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ ہم میں سے ایک دوست فوراً دوسرے شہر چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، اور جو دوسرا بچا تھا اس نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ اسے فون پر کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی کسی سے ملوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں الگ الگ ہی رہنا چاہیے۔ میں ابھی اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا، ہر آواز پر دل دھڑکنے لگتا۔ رات کا وقت تھا جب اچانک مجھے اپنے گھر کے لان میں ایک مانوسی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ میں جسم کی رگیں سن ہو گئی۔ وہ کرن کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی انداز، مگر اس آواز میں اب ایک سردی تھی، جیسے قبر کی ہوا اس میں گھل گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف وہم ہے، لیکن جیسی وہ آواز دوبارہ آئی میرا دل جیسے رکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لان میں ایک عورت کھڑی تھی، اسی لباس میں جس میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خالی تاثرات تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے وہ زندہ ہو۔ اس کے جسم پر سفید دھبے تھے جیسے مٹی کی تہ جم گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کرن کی روح ہے جو واپس آ گئی ہے اور اب وہ ہم سب سے بدلہ لینے آئی ہے۔ تبھی میرا فون بجا، اس پر میرے اس دوست کا نام تھا جو دوسرے شہر بھاگ گیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی وہاں سے کسی اور کی آواز آئی، وہ ایک پولیس والا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دوست کا حادثہ ہو گیا ہے، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ میں نے فون بند کیا، مگر دل میں یقین جاگ اٹھا کہ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ بھی کرن کے انتقام کا شکار ہو گیا تھا۔ باہر لان میں وہی کرن کھڑی تھی اور آہستہ سے مجھے بلا رہی تھی۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں تھی، میری زبان جیسے پتھر بن گئی، میں جسم کا ایک عضو کانپنے لگا۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب اگلی باری میری ہے۔ میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور بار بار چیک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی دروازہ کھلا نہ رہ جائے۔ جب میں پیچھے مڑا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کرن میرے گھر کے اندر کھڑی تھی، وہ بالکل خاموش تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زمین پر پڑا ہوا پایا، میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے دیکھا کہ کرن میرے سامنے بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ کرن بالکل معمول کے انداز میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر جو خوفناک میک اپ تھا وہ خود صاف کر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں سختی تھی۔ میں نے گھبرائی آواز میں کہا، تم زندہ ہو؟ کرن نے سکون سے جواب دیا، ہاں میں زندہ ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ جس رات تمہارے دوستوں نے مجھے مٹی میں دفنایا تھا، اس کے بعد ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے مجھے قبر سے نکالا کیونکہ میری سانسیں بھی باقی تھی۔ اس آدمی مجھے ہاسپٹل پہنچایا، ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور میں بچ گئی۔ جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی ایک سہیلی اور اس کے بھائی کو سب کچھ بتایا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تم سب سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ یہ سن کر میں کانپنے لگا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا، کرن میں نے تو تمہیں صرف اپنے دوستوں کے حوالے کیا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، میں تمہیں کچھ نہیں کیا۔ کرن نے غصے سے کہا، تم نے ہی تو مجھے ان کے حوالے کیا تھا، تم نے میری عزت کا سودا کیا تھا، میں تمہاری بیوی تھی مگر تم نے مجھے بیچ دیا۔ میں نے منت کی کہ مجھے معاف کر دو لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا، معافی نہیں بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں جب اسے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کے قتل کا ذمہ دار ہوں اور میں یہ سب اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں گھبرا کر بولا، یہ جھوٹ ہے، میں یہ بیان نہیں دوں گا۔ کرن نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے یہ بیان نہیں دیا تو تم ابھی مر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا میری طرف گھورنے لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا وہ واقعی میری جان لے سکتے ہیں۔ میں نے بے بسی میں وہ بیان پڑھا اور ان کی مرضی کے مطابق ویڈیو بنا دی۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے وہی سب کچھ کہا جو انہوں نے مجھ سے کہلوایا تھا۔ کرن نے وہ ویڈیو فوراً پولیس کی تفتیشی افسر کو بھیج دی۔ پھر وہ اٹھی اور بولی، اب تم قانون کے حوالے ہو چکے ہو اور تمہارا انجام کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔